ایک انسان کے اندر جب غیرت ہوتی ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھاتا ہے. ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے, دوسرے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے, اور ہماری زمین کو چھینا جا رہا ہے, ہماری خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے, ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, ہماری مال کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, ہمارے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, ہمارے دین کی بےحرمتی کی جا رہی ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ گستاخی کیا جا رہا ہے, پھر بھی ہم موت سے بھاگ رہے ہیں. ہم شہادت کی موت مرنے کے بجائے ہم ذلت اور رسوائی کی موت مرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبوب نشانی کی پہچان بھی فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو لوگ ایمان لائے ہو اللہ پر اس کے رسول پر, من یرتد منکم عن دینہ, اگر تم میں سے کوئی شخص دین سے پھر جائے, دین سے نکل جائے, دین اسلام کو چھوڑ دے, فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم, تو تمہارے دین سے نکلنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم, اگر تم دین سے نکل جاؤ گے, دین سے پھر جاؤ گے, تو فوراً اللہ رب العالمین ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ رب العالمین محبت کرے گا, وَيُحِبُّونَهُ, اور اللہ رب العالمین سے بھی وہ لوگ محبت کریں گے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اسلام کو فرق پڑ جائے. آپ کے ایمان لانے سے اور آپ کی نماز پڑھنے سے نہ اسلام کو کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین کو کوئی فرق پڑتا ہے. اللہ رب العالمین کیا فرمایا کہ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے اللہ رب العالمین ایسے قوم کو لائے گا جو اللہ رب العالمین سے محبت کرے گا, اللہ بھی اس سے محبت کرے گا. ان کی پہچان کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. مومن کیسے لوگ ہوں گے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ مومنوں کے ساتھ نرمی کریں گے, مومنوں کے ساتھ جھکنے والے ہوں گے, اور کافروں پر سختی کرنے والے ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی خوف نہیں کریں گے, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے, اللہ رب العالمین جسے چاہتے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا اور جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرمایا کہ لوگوں جو لوگ ایمان لائے ہوں, سنو, من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم, کہ تم میں سے اگر کوئی شخص دین سے نکل جائے پھر جائے تو پھر اللہ رب العالمین ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ رب العالمین محبت کرے گا, وہ بھی اللہ رب العالمین سے محبت کرے گا. ان کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ مومنوں کے ساتھ نرمی کرنے والے ہوں گے, مومنوں کے ساتھ جھکنے والے ہوں گے, مومنوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے, مومنوں کی عزت کرنے والے ہوں گے, مومنوں کی ہمدرد بننے والے ہوں گے, ان کے ہمسائے ہوں گے, ان کے دوست ہوں گے. عزت علی الکافرین, اور کافروں پر بڑا سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے, اللہ کی راہ میں لڑیں گے. ولا یخافون لومۃ لائم, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھیں گے, نہیں ڈریں گے. آج ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے, یہ آتنکوادی ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے. میرے بھائیوں, یہ صرف ہمیں ملامت کرتے ہیں, یہ ہمیں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ بات سچ ہے کہ ہم امن پسند ہیں, لیکن جو ہمارے امن میں دخل اندازی کرتا ہے تو پھر اس کا ہم علاج کرنا جانتے ہیں. میرے بھائیوں, اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آگے بڑھ کر کے کسی کو تھپڑ مارا جائے, لیکن اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی تھپڑ مارے تو تھپڑ کا بدلہ تھپڑ سے لے لو. میرے بھائیوں, اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو غیرت مند بناتا ہے. ہمیں اور آپ کو غیرت مند ہونا چاہیے, اور اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنی مال کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنی عزت و عفت کی عزت کرتے ہوئے, اگر ہماری جان چلی جائے
تو ہمارا درجہ شہید کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کا درجہ دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل دون مالہ فہو شہید. اگر آپ کے مال میں کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، آپ کے مال کو کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے، آپ کے مال کو کوئی چھیننا چاہتا ہے، آپ کے مال کو ناجائز قبضہ کرنا چاہتا ہے، اگر آپ اس کی مقابلہ کرتے ہوئے، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے مال کو بچاتے ہوئے اگر آپ کو شہید قتل کر دیا جائے، آپ کو مار دیا جائے، تو فہو شہید، آپ کو شہید کہلایا جائے گا، آپ کا درجہ شہید کا درجہ ہوگا. ومن قتل دون دمہ فہو شہید. آپ کو کوئی مارنا چاہتا ہے، آپ سے کوئی لڑنا چاہتا ہے، آپ کو جان سے مارنا چاہتا ہے، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی دفاع کرتے ہوئے اگر آپ مارا جائے فہو شہید، تو آپ شہید کہلائیں گے. ومن قتل دون دینہ فہو شہید. اگر کوئی شخص اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے، اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے، اسلام کی تحفظ کرتے ہوئے اگر مارا جائے فہو شہید، تو وہ بھی شہید کہلائے گا. ومن قتل دون ارضہ فہو شہید. اگر کوئی شخص اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے اگر کوئی لڑتا ہے، اپنی عزت کی دفاع کرنے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے لڑتا ہے، اور لڑتے لڑتے اگر مارا جائے فہو شہید، تو اس کو شہید کا درجہ دیا گیا ہے. ومن قتل دون اہلہ فہو شہید. اور جو شخص اپنے پریوار کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گھر والوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے، ان کو جان بچاتے ہوئے اگر شہید کر دیا جائے، اگر قتل کر دیا جائے، تو اس کو بھی شہید کہا گیا ہے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ موت سے بھاگ رہے ہیں، ہم اور آپ موت سے بھاگ رہے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اپنی جان کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں. آج ہم اپنے مال کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر؟ آج ہماری زمین کو ضبط کیا جا رہا ہے، ہماری زمین کو چھینا جا رہا ہے، ہماری خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہماری مال کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہمارے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہمارے دین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ گستاخی کیا جا رہا ہے. پھر بھی ہم موت سے بھاگ رہے ہیں. ہم شہادت کی موت مرنے کے بجائے ہم ذلت اور رسوائی کی موت مرنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، اس تاریخی جملہ کو یاد رکھنا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. میرے بھائیوں، گیدڑ کی زندگی نہ گزارو، بلکہ ایک غیرت مند اور ایک مومن مرد مجاہد بن کر کے زندگی گزارو، اور کسی کے خلاف ہاتھ نہ اٹھاؤ. لیکن اگر تمہارے خلاف کوئی ہاتھ اٹھائے یا پھر تمہاری عزت کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرنا چاہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی بے حرمتی کرنا چاہے، تو پھر اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کا کام ایک مومن کا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، ایک مومن جو ہوتا ہے اپنے بارے میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے حرمتی کرنا کبھی بھی ایک مومن جو ہوگا کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. ایک مومن جو ہوتا ہے اپنی بہن بیٹی کی عزت کو حفاظت کے لیے اپنی جان تو دے سکتا ہے، لیکن اپنے سامنے اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے کبھی نہیں دے سکتا ہے.